حج میں بنیادی عبادتیں دو ہیں، باقی چیزیں اس کے لوازمات میں سے ہیں۔ حج کے جو بنیادی دو ارکان ہیں، ایک ہے وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو جانا، قیام کرنا، اور دوسرا جس کے لیے بیت اللہ بنایا گیا وہ بقرعید کے 3 دنوں میں طواف زیارت۔ یہ وہ طواف ہے جس کے لیے حاجی سفر کرتا ہے۔ ایک تو طواف ہے آپ گئے، آپ نے بیت اللہ کی زیارت کی، طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایسے ہے جیسے تحیت المسجد، جب آپ مسجد میں آتے ہیں نا تو 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ امام اگر 1-8 منٹ لیٹ ہو جائے تو انسان آرام سے برداشت بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، لوگ میں دیکھتا ہوں کہ جب ظہر اثر مغرب کی نماز ہے نا، لوگ آرام سے سر جھکا کے، فجر کی نماز ہے نا تو لوگ آرام سے سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا کہ امام صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ اور ظہر اثر مغرب عشاء کی نمازوں میں 2 منٹ پہلے سے پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرق کیا ہے فجر میں اور عام نمازوں میں؟ فجر میں نہیں دیکھتے، آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ فرق یہ ہے کہ فجر میں انسان کے اعصاب سکون میں ہوتی، نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے، آرام سے تسلی سے آ کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کوئی مشکل میں نہیں ہو، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اندر سے طبیعت میں کچھ گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو۔ اس لیے آرام سے سر جھکا کے بیٹھا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے اگر کوئی بات نہیں، اگر امام صاحب 1-8 منٹ لیٹ بھی ہو گئے تو چلتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ظہر اثر میں ہوتی ہے تھکاوٹ، اس لیے انسان کی طبیعت میں نا سکون نہیں ہوتا، تو وہ پھر کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی پیچھے۔ وہ بعض لوگ وضو خانے تک جا کے دیکھتے ہیں، بعض کی کوشش ہوتی ہے امام صاحب کو واش روم سے نکال کے لے آئیں کسی طریقے سے۔ یہ تو شکر ہے ہم نے مؤذن صاحب کو یہاں کہا ہوا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے امام کا انتظار نہ کریں، آپ نماز پڑھا دیں، لیکن اگر یہ نہ کہا ہوا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ خیر، تو حج میں جو بنیادی 2 عبادتیں ہیں وہ ایک ہے عرفہ اور ایک ہے طواف زیارت۔ جیسے تحیت المسجد کے لیے انسان آتا ہے مسجد میں، لیکن اصل کیا ہے؟ فرض پڑھ کے جائے گا۔ تو حج کا جو اصل طواف ہے وہ طواف ہے جو بقرعید کے دنوں میں ہوتا ہے، طواف زیارت جسے کہا جاتا ہے۔ اس وقت ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان حج کے لیے آئے ہیں سارے ایک مقام پہ آ کے جمع ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسا اتنا رش بیت اللہ کے طواف میں پورے سال میں کبھی نہیں ہوتی۔ اور اس رش کو دیکھ کر، اس طواف کو دیکھ کر ہزاروں غیر مسلم اب تک مسلمان ہو چکے ہیں، ہزاروں غیر مسلم۔ اس منظر کو دیکھ کے چیونٹیوں کی طرح اور شہد کی مکھیوں کا جیسے چھتا ہوتا ہے اس میں شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے لوگ بیت اللہ کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام زندہ مذہب ہے۔ آج یہود و نصارہ کا حج بھی ہوتا ہے بیت المقدس میں، مگر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ کوئی ایک آدھ کبھی چلا جائے، حج کرنے چلا جائے، کیسے کرتا ہے کسی کو پتا نہیں، لیکن جب عالم اسلام میں حج کے ایام آتے ہیں ساری دنیا کو پتا چلتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ندا لگائی تھی، یاتین من علی کل غامر یاتین من کل فج عمیق، اے اللہ یہ ہر قسم کی سواریوں پہ نشیب و فراز کو عبور کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پہنچے۔ اذن فی الناس بالحج، اے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا لوگوں میں اعلان کر دو کہ ساری دنیا سے لوگ آئیں اور مختلف سواریوں پہ سوار ہو کر اور نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا تھا اس وقت وہاں گھاس کا تنکا بھی موجود نہیں تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور کوئی ایسے میڈیا کے ذرائع نہیں تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی آواز ساری دنیا تک پہنچا دی جاتی۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم آپ اس اونٹ پہ بیٹھ کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے صرف اعلان کریں، اس اعلان کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے کان تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ وہ اعلان اللہ نے ساری دنیا تک پہنچایا، اور ایام حج میں ساری دنیا سے پروازیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے اڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک اسلام کے حقانیت کی ایک علامت ہے کہ 1400 سال گزر گئے مگر اسلام تر و تازہ مذہب ہے، زندہ مذہب ہے، اس کی تراوٹ آج بھی نظر آ رہی ہے۔ تو حج میں جو ہے نا 2 چیزوں پہ زیادہ زور لگانا چاہیے جو حج کے بنیادی رکن ہیں۔ ایک ہے وقوف عرفہ، عرفہ میں وقوف کرنا، یہ اگر کسی سے رہ جائے تو حج ضائع ہو جائے، اور دوسرا ہے طواف زیارت، اور اس میں بھی طواف زیارت آسان ہے، کسی بھی وقت آپ کر لیں، رات میں کر لیں، دن میں کر لیں، اور طواف زیارت کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، بس بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں۔ لیکن عرفہ کا جو وقوف ہے وہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ عرفہ کا دن زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہ دعا کا وقت ہے، دعا۔ اس میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے میرے بھائی؟ بولو بھائی، دعا۔ اس میں جس طرح سے حاجی کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں مانگتا۔ محرم سے لے کے ذی الحجہ تک کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں اتنی کثرت سے دعا کا حکم ہو جتنا میدان عرفہ میں دعا مانگنے کا حکم ہے۔
اور جو شخص اس وقت صحیح طریقے سے دعا مانگے گا، اور اس میں دعا کے آداب بھی عام دنوں سے بدل دیے گئے ہیں۔ عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے عاجزی انکساری کے ساتھ خوشبو لگا کے دعا کریں، جبکہ میدان عرفہ میں حکم یہ ہے جتنا دھوپ میں کھڑا ہو کر دعا کرے اتنی دعا کی قبولیت زیادہ ہو۔ یہاں کوئی شخص دھوپ میں چلا جائے دعا مانگنے، بدعت ہے۔ جب چھاؤں موجود ہے تو دھوپ میں کیوں کھڑا ہے وہی تو؟ یہاں کوئی میلا کچیلا ہو کے دعا مانگے، بدعت ہے۔ بھائی جب اللہ نے غسل کے لیے پانی اور خوشبو دی ہے تو کیوں صاف ستھرا ہو کے دعا نہیں مانگتا؟ لیکن میدان عرفہ میں حاجی کا میل کچیل، اس کے پراگندہ بال اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو یہ عمل حاجی کا بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے عرفہ کے دن خیموں سے باہر آ کے دھوپ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر دعا مانگا کرو۔ ہم نے اپنے اکابر اور بزرگوں کو دیکھا ہے کئی گھنٹے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں مٹی میں، اور مٹی میں ناک رگڑ کے دعا مانگتے ہیں۔ جب عرفہ کے میدان میں سجدے میں جاؤ تو رومال نہ بچھاؤ، اسی مٹی میں ناک رگڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دن حاجی کی یہ دیوانگی ہی اللہ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہاں اپنی شخصیت اور اپنا گریڈ اور اپنی جو ہے نا پرسنالٹی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھ دیا کرو، بلکہ حاجی کو چاہیے یہاں جانے سے پہلے اپنی شخصیت کو یہاں چھوڑ کے جائے۔ یہ نہ دیکھے میں 18 گریڈ کا ہوں، میں کیا ہوں، میں بریگیڈیئر ہوں، میں کیپٹن ہوں، میں اللہ کے گھر میں دیوانہ ہوں، دیوانہ بن کے جا رہا ہوں اللہ کو منانے کے لیے، اور وہاں جا کے دیوانگی کا اظہار کروں گا۔ حاجی کو اللہ لباس ایسا پہناتے ہیں، شروع میں لباس ایسا، اس کا سارا لباس اتروا دیا کہ اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی اور اپنا سارا تکبر وہاں رکھ کر آؤ، یہ میرا گھر ہے، یہاں تمہیں فقیر اور گداگر اور مسکین بن کے آنا پڑے گا۔ اپنا فقر و فاقہ اور اپنی گداگری دکھاؤ گے تو تمہاری سنوں گا، اور اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی دکھاؤ گے تو میں تمہاری نہیں سنوں گا یہاں پہ۔ تو میدان عرفہ میں مٹی میں سجدہ کرنا چاہیے حاجی کو، مٹی میں گڑ گڑ ناک رگڑے اپنی مٹی میں۔ اور یاد رکھو دعاؤں کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی۔ حاجی اگر عرفہ میں صرف گڑ گڑا کے دعا مانگ لے اور کچھ نہ کرے تو بھی انشاءاللہ اس کا حج ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ جو طواف قدوم تھا وہ بھی واجب، صفا مروہ کی سعی بھی واجب، حج کا رکن نہیں ہے وہ۔ عرفہ کا میدان یہ اصل میں حج ہے، یہ جس کو مل گیا اس کا حج ادا ہو گیا۔ ہر چیز کی تلافی ہے شریعت میں، حج کے موقع پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی، اونٹ ذبح کرنے سے تلافی ہو جائے گی، لیکن میدان عرفہ کا وقوف اگر کسی نے نہ کیا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس وقوف عرفہ کو لوگ ضائع کرتے ہیں، کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جتھے بنا کے بیٹھ جائیں گے، درود شریف کی محفل ہو رہی ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ صلاۃ والسلام کی محفل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا غلط نہیں ہے، ثواب ہے، مگر اس موقع پر نبی نے کیا کیا وہ کام کرنا چاہیے نا۔ امام اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، آپ امام کو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ امام بولے میں درود پڑھ رہا ہوں مجھے روک رہے ہو، لوگ کہیں گے آپ وہ کریں جو کس نے کیا، نبی نے کیا۔ جتھے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، نعتوں کی محفلیں چل رہی ہیں، تھوڑا سا وقت ہے عرفہ کا جو دعاؤں کا وقت ہے، اللہ کے سامنے ناک رگڑنے کا وقت ہے، دھوپ میں پسینہ بہانے کا وقت ہے۔ حاجی کو ٹوپی پہننے کی بھی اجازت نہیں، ٹوپی پہننے کی بھی اجازت، اس لیے کہ ٹوپی بھی ایک پروقار لباس سمجھا جاتا ہے۔ ننگا سر کر کے اللہ سے مانگو، ننگے سر کے ساتھ اللہ سے مانگو، تو وہ دعا کا وقت ہے، گڑ گڑانے کا وقت ہے۔